بہت سارے لوگ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی شخص سے یہ کہیں نا کہ ایسا شخص جو گناہوں کی دلدل میں دھنسا ہے، جو نیکی کے کام نہیں کرتا، آپ اس کو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اس کو کہیں چلو بھائی نماز پڑھنے چلیں یا کوئی بھی اور کام، وہ کہتا ہے کہ نہیں تم جاؤ۔ اگر اس کو کوئی سخت الفاظ کہہ دیں تو کہتا ہے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس بندے کا اللہ پر بڑا توکل ہے، بڑا بھروسہ ہے، دیکھو کتنی امید ہے اس کو اللہ سے۔ یہ ہماری سوچ ہے، لیکن کائنات میں سب سے بہترین سوچ رکھنے والے شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بندہ کائنات کا سب سے بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ دو چیزیں دلوں میں وہ انسان کو کامیاب کرتی ہیں، ایک اللہ کا ڈر اور ایک اللہ سے امید۔ یہ دونوں کا ایک ہی وقت میں جمع ہونا انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر ڈر ہی ڈر ہو جائے گا، امید ختم ہو جائے گی، پھر بھی کام خراب ہے، اور اگر ڈر ختم ہو جائے گا، امید ہی امید ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، پھر بھی کام خراب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے شاندار اور بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن کا ڈر اس کے دل میں موجود ہے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ کہا کائنات میں سب سے شاندار، سب سے بہترین بندہ یہ، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کائنات میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو نیک عمل نہیں کرتا، جس کے پلڑے میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ اس کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے گرا دیں گے یا یہ اللہ کے نزدیک غلیظ ترین بندہ ہے، نہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے، ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے۔ میں نے صرف حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی نے ایسے بندے کو بے وقوف کہا ہے۔ ممکن ہے آپ کی امید اللہ سے وہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، ہم سب سے زیادہ مضبوط ہو، لیکن یہ امید کارگر نہیں ہوگی اللہ کے نبی کی احادیث کی روشنی میں جب تک تقویٰ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ اس چیز کو اپنے دل میں رکھیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ چیز بھی رکھیں کہ اللہ کا جو عذاب ہے تیار کردہ وہ بھی بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے۔ ہم ایک لمحے کے بھی ہزارویں سیکنڈ اگر اس میں دیکھیں، اتنے وقت کے لیے بھی اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کا ہمارے دلوں میں ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ اعمال ہی وہ چیز ہیں جو ہمارے لیے اس امید کو بھی ہمارے دلوں میں برقرار رکھ سکتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ کا ڈر دلوں میں نہیں رکھتے، امید رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ امید بھی ختم ہوتی جاتی ہے، پھر وہ نڈر ہو جاتے ہیں، دیکھی جائے گی کیا ہو جائے گا۔ ایسے بھی لوگ شاید آپ نے، میں نے تو دیکھے جو کہتے ہیں جی دیکھ لیں گے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یعنی امید بھی ختم ہو جاتی ہے، اور دل میں ایک ایسی جرت جو اللہ کے خلاف جرت دلوں میں آ گئی، یہ جرت آ جاتی، پھر ایسے دل کو ہم غلیظ نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔